کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا جب پوری دنیا کے اندر کفر کا تسلط ہوگا، روئے زمین پر ہر طرف ظلم و فساد برپا ہو جائے گا۔ اس وقت ساری دنیا پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا، ساری زمین کفرستان بن جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ کے اندر ہی مسلمان ہوں گے اور اسلام مدینہ اور مکہ تک محدود ہو جائے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا سے اولیاء اللہ اور ابدال وہاں ہجرت کریں گے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو زمین پر ہر جگہ انصاف کو فروغ دے گا، جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ 5واں بادشاہ ہوگا۔ اس شخص کا نام امام مہدی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا بادشاہ ایک ایسا شخص نہ ہو جو مجھ سے یا میرے اہل و عیال میں سے نہ ہو۔ اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ آسمان اور زمین ہر جگہ عدل و انصاف کو فروغ دے گا، جیسا کہ آسمان اور زمین پر ہر جگہ ظلم و ناانصافی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، ہر طرف کفر اور شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے لوگ کفر کی اطاعت کریں گے، جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں موجود سونا ظاہر ہوگا۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن بھی ہوگا، اور ایسا گرہن جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ 3 یا 7 راتیں مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بڑے پیمانے پر زلزلے آئیں گے۔ ناظرین، امام مہدی کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ جب مکہ میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر استنبول شہر مسلمانوں کو واپس مل جائے گا، اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا۔ یہ شور سن کر امام مہدی تمام لوگوں کو لے کر شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ آواز شیطان کی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد سچ میں دجال نکل آئے گا، اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں مسور ہو جائیں گے۔ اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا۔ دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی، اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ آگے تشریف لائیں اور امامت کروائیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ اس وقت امام مہدی نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے، اور آپ اس کی پیٹھ پہ ایک زوردار نیزہ ماریں گے جس سے وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔